غفلت۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں ہمارے مفاد کے لیے پیدا کیں۔ زمین اللہ نے بنائی، اس میں ہم چلتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، زندگی کے ایام گزارتے ہیں۔ اللہ پاک نے زمین ہمارے لیے فرش بنا دی۔ اللہ نے ہوا چلائی، اس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ اللہ نے درخت بنائے، بے شمار چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے بنائیں، اور اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے۔ اور جو شخص اس مقصد سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور غفلت کتنی بڑی حسرت ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے۔ جو انسان غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے آخر اسے ایک دن پچھتاوا تو آتا ہے، جوانی میں نہ صحیح، بچپن میں نہ صحیح، لیکن ایام بزرگی میں اسے ضرور پھر شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاوا آتا ہے کہ میں نے آخر اللہ کی بندگی کیوں نہیں کی۔ میں نے جو ایام مجھے ملے تھے، جو زندگی مجھے ملی تھی، بے قیمت جو اللہ نے زندگی دی تھی مجھے، تو میں نے کیوں اسے بے مقصد میں نے ضائع کر دیا۔ تو اس سے انسان کی شرمندگی بڑھے گی، اور انسان کی اس شرمندگی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب تصنیف کہ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے۔ نعمت زائل ہو جاتی ہے، جو اللہ کی بندگی کر کے ہمیں جو رتبہ اللہ دیتا ہمیں وہ ہم نے ضائع کر دیا، تو نعمت ہماری زائل ہو گئی، اور خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ خدمت کا جذبہ جو ہے ماند دھیما پڑ جاتا ہے، اور انسان کو حسد زیادہ ہو جاتا ہے، اور ملامت اور پشیمانی کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ شرمندگی اور ملامت، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا سوائے حسرت اور افسوس کے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا۔ نیک شخص نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ سب سے بڑی حسرت کہ جس کے چھوڑنے پر افسوس جو ہوتا ہے، تو حسرت سب سے بڑی آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ تو استاذ محترم نے جواب دیا کہ غفلت سے سب سے بڑی حسرت جو ہے وہ غفلت ہے، یعنی غفلت میں زندگی بسر کرنا۔ روایت میں ہے حضرت ذوالنون مصری کو خواب میں کسی نے دیکھا۔ ذوالنون مصری اللہ کے مقبول ترین بندوں میں سے ہیں، اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو میری محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن تو مجھ سے غافل رہا۔ دعویٰ تو کرتا ہے محبت کا، لیکن تو مجھ سے غافل رہا، غفلت میں تو نے زندگی بسر کی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ کے بندے، اور بندہ کا معنی آتا ہے غلام، عبد جسے کہتے ہیں عبد۔ عبد کا معنی آتا ہے غلام، اور غلام جو ہوتا ہے بغیر اپنے آقا کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتا، اپنے آقا کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ایک حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمٰن نے کتنی پیاری بات نصیحت کے طور پہ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے کا، لیکن کہتے ہیں ایک بار میں بازار گیا تو میں بازار جا کر میں نے غلام خریدا۔ آج تو غلام بیچے نہیں جاتے، پہلے غلام بیچے جاتے تھے، اور غلاموں کی قیمتیں الگ الگ ہوتی تھیں، جیسا غلام اس کی ویسی قیمت۔ آپ بازار میں گئے اور آپ نے بازار میں جو غلام کا مالک تھا وہ قیمت دے کر اسے خریدا اور گھر پر لے کر آئے، اور گھر پر لانے کے بعد اس غلام سے پتہ کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا، غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا، آقا جس نام سے چاہے پکار لے وہی میرا نام ہے، آقا جس نام سے چاہے مجھے پکار لے وہی میرا نام ہے۔ تو کہا تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ تو کہا نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، جو آقا کھلا دیتا ہے اسی کو کھا کر شکر خدا کر لیتا ہوں۔ کہا کیا پہننا پسند کرتے ہو اور کہاں رہنا پسند کرتے ہو؟ تو کہا نہ اپنی مرضی سے پہنتا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے رہتا ہوں، جہاں آقا رکھ دیتا ہے وہیں رہ لیتا ہوں، اور جو پہنا دیتا ہے وہی پہن لیتا ہوں۔
امام حسن بصری سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد جب ہوش آیا تو کہا حضور کیا ہوا؟ تو کہا تو نے مجھے انداز بندگی سکھا دیا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ہمیں، رب نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے کا، لیکن کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، سوتے اپنی مرضی سے ہیں اور جاگتے اپنی مرضی سے ہیں، کھاتے اپنی مرضی سے ہیں، پیتے اپنی مرضی سے ہیں، یعنی اپنے مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے بندے کو کہ اپنے رب کے حکم کے علاوہ کوئی کام انجام نہ دے، اپنے رب کے فرمان کے خلاف کام انجام نہ دے، یہ ہے صحیح محبت کا دعویٰ۔ تو فرمایا گیا کہ جو شخص دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو فرمایا کہا تو میری محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن مجھ سے غافل رہا۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا؟ باپ نے جواب دیا کہ ہم زندگی میں جو دن گزارے غفلت میں گزارے ہم نے، اور غفلت ہی میں ہم دنیا سے چلے گئے، غفلت میں زندگی بسر کی اور اسی میں چلے گئے، اور یہ سب سے بڑی حسرت اور سب سے بڑی افسوس اور سب سے زیادہ جو ہے انسان کے لیے ندامت کی بات ہے۔ لہذا انسان کے پاس جو ایام ہیں اس ایام میں اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی بندگی کر لے تو انسان کامیاب ترین ہے۔ اور جو انسان اگر اس مقصد کے خلاف اگر زندگی بسر کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا ہے، اگر اس مقصد کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے سوائے حسرت اور افسوس کے ہاتھ ملنے کے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اور انسان پھر بعد میں افسوس کرے گا لیکن اس افسوس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے ندامت کے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی موت سے پہلے اپنے موت کے بارے میں سوچ لے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اور انسان جب یہ سوچ لے گا تو پھر نماز نہیں چھوڑے گا، نماز قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ اور جو انسان یہ مقصد لے کر جیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب اور بعد موت بھی کامران۔ جب انسان دنیا میں رہے تو آخر چاہے غفلت میں زندگی بسر کرے اور چاہے وہ اللہ کی عبادت کر کے زندگی بسر کرے، اسے موت تو آنی ہے، لیکن دونوں کی موت میں فرق ہے، دونوں کی موت میں فرق ہے، اور معمولی فرق نہیں، زمین و آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ دونوں کی زندگی میں انسان کہتا ہے مرنا تو ہے ہی، آخر مرنا ہے، لیکن اس کی موت میں جس نے رب کو راضی کر کے موت پائی، ایک وہ جس نے اللہ رب العزت کو ناراض کر کے موت پائی، ان دونوں کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے میرے عزیز، اللہ پاک کو جو راضی کر کے مرتا ہے، جو دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے، تو اللہ پاک اسے دنیا سے جانے والا ہے اللہ کو راضی کر کے، قبر میں اللہ اسے وہ چین، وہ سکون، وہ راحت دیتا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے مرنے کے بعد، یہ آرزو کرتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بھائی، عزیز و اقارب، محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ روتے ہیں، لیکن وہ جب اپنی قبر میں سکون دیکھتا ہے، اپنی قبر میں چین دیکھتا ہے، اپنی قبر میں راحت دیکھتا ہے اور جنتی عیش و آرام جب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو مجھے بھیج دے، اور میں ان لوگوں سے جا کر کہہ دوں، جو لوگ میرے جانے پر آنسو بہا رہے ہیں، ان سے میں جا کر کہہ دوں لوگو تم رونا بند کر دو، تم چیخنا بند کر دو، اللہ نے مجھے قبر میں وہ سکون دیا ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میں نے کبھی ایسا سکون جو اللہ نے مجھے قبر میں عطا فرمایا ہے۔ اے لوگو تم بھی اچھے کام کیا کرو، اے لوگو تم بھی نماز پڑھا کرو، اے لوگو تم بھی روزہ رکھا کرو، اور ایک وہ جو غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو انسان کی جب موت آتی ہے اس کی قبر کا حال نبی پاک فرماتے ہیں اس قدر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب پیوست کر دی جاتی ہیں، اور انسان اس قدر چیخ و پکار کے وابلہ کرتا ہے
لیکن انسان اس وقت سے بائے حسرت اور ندامت کی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے انسان اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور جو اس مقصد کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس غفلت میں اسے ملنے والا کچھ نہیں ہے سوائے حسرت کے ہاتھ ملنے کے۔ موت آنی ہے، لہذا موت کو جو آئے تو لہذا اس حال میں آئے کہ اللہ کو راضی کر لیں تو انسان کامیاب ترین ہے۔ ہم موت کو بھول سکتے ہیں لیکن ہماری موت ہمیں نہیں بھولے گی، ہماری موت ہمیں نہیں بھولے گی چاہے ہم کتنا بھی اپنی موت کو بھول جائیں۔ موت وقت تعین پر، وقت مقررہ پر آ کر رہے گی، تو لہٰذا جب موت آ کر رہے گی تو موت کے بارے میں ہمیں آج ہی تیاری کر لینا چاہیے، اور موت سے پہلے انسان کے پاس 3 قاصد آتے ہیں، وہ کل یہاں سے